جی اسٹارٹ. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم گزشتہ 54 دنوں سے اسلام آباد میں انصاف کی تلاش میں بیٹھے ہیں. وہ انصاف جو بلوچستان سے غائب ہے. اسی انصاف کے لیے ہمیں سینکڑوں میل دور اپنے گھروں سے آنا پڑا. آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو بلوچستان کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے. ایک ایسا صورتحال جہاں ریاست کا ہر ادارہ ظالم دکھائی دیتا ہے اور جواب دہی سے بالکل مبرا ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو دن دہاڑے عوام پر ظلم کرنے کی کلی چھوٹ حاصل ہے. ان اداروں کی نہ تو کوئی مؤثر نگرانی ہے اور نہ ہی ان کے احتساب کا کوئی نظام. عدالتیں جو انصاف کی آخری امید ہوتی ہے، خود کو اداروں کے سامنے بے بس پاتی ہیں. معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں جبری گمشدگیاں پہلے ہی ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، لیکن ان کے حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی. اس کے برعکس آئے دن درجنوں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. صرف سال 2025 کے پہلے 8 ماہ میں 1000 سے زائد جبری گمشدگیوں کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ان گمشدگیوں کے خلاف ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ پرامن تحریک چلا رہی ہے، آج خود ریاستی جبر کا نشانہ بنی ہوئی ہے. اس کے رہنماؤں کو نہ صرف قید کیا گیا ہے بلکہ بعض کو خود جبری گمشدگی کا سامنا ہے. مارچ میں جعفر ایکسپریس کے واقعوں کو بہانہ بنا کر ایک منظم کارروائی کے ذریعے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا. آج تک عدالتیں ان پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکی اور نہ ہی انہیں انصاف دیا گیا. اور ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان رہنماؤں کو جیل میں رکھا جائے. پہلے 3 ماہ 3MPO جیسے کالے قانون کا سہارا لیا گیا اور اب ہر پیشی پر بغیر کوئی رپورٹ پیش کیے CTD محض ریمانڈ کی درخواست دیتی ہے اور عدالتیں بنا کوئی سوال کیے ریمانڈ دے دیتی ہیں. ہمارے وکلاء بارہا پوچھ چکے ہیں کہ گزشتہ ریمانڈ کی رپورٹس کہاں ہیں، لیکن عدالتیں CTD سے جواب طلب کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی. پچھلے 2 سالوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں پر پرامن احتجاجات اور ویڈیو بیانات کی بنیاد پر درجنوں FIR درج کی گئی ہے، جن میں کئی جھوٹی اور من گڑت ہے. ان میں سے کئی کیسز میں متعلقہ رہنما موقع پر موجود بھی نہیں تھے. ان کیسز میں اب تک صرف 3 مقدمات ہیں. مقدمات میں عدالت نے جوڈیشل کارروائی مکمل کی ہے، جبکہ 30 سے زائد کیسز ابھی بھی باقی ہے. گزشتہ پیشی میں عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا، مگر کل چھٹی کے روز ربیع الاول کے موقع پر جب نیٹ بندش اور راستوں کی بندش کے باعث کوئی وکیل یا رشتہ دار پیش نہ ہو سکا تو پھر 5 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں تو وہ عام بلوچ مثلاً ایک چرواہے کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہوگی؟ کیا اس انصاف کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ معزز صحافی حضرات، ہم آج وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے اس عالیہ بیان کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے ایک بار پھر من گڑت الزامات کا سہارا لے کر ہم پر زہر افشانی کی ہے. ہم ان الزامات کو محض سیاسی بیان بازی نہیں سمجھتے، بلکہ اس گہری نفرت کا اظہار ہے جو ریاست کی جانب سے بلوچ قوم کے ساتھ برتی جا رہی ہے. وہی نفرت جو ایک آقا اپنے نافرمان غلام کے لیے رکھتا ہے. اگر ریاست کی عدالتیں واقعی بااختیار ہوتی تو ہم ان الزامات کے خلاف قانونی کارروائی کرتے، ثبوت مانگتے کہ ہمارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ہم کب کہاں کس قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. اور دوسری بات، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان مطالبات کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس کے سامنے اپنے مطالبات پیش کریں. حقیقت یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اپنے ہی اداروں سے باز پرس کرنے سے قاصر ہے. یا تو وہ بے بس ہے یا وہ خود بھی اس جبر کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مذاکرات کے دروازے بند کر کے ہم پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے. وہ خود اپنی ایجنسیوں کے سامنے بے بس ہے.
اور جو ہم بلوچستان سے سینکڑوں میل دور آئے ہیں، 54 دنوں سے پرامن دھرنے میں بیٹھے ہیں اور آج ریاست کے الزامات کا نشانہ بن رہے ہیں، یہ سب ریاست اور اس کے اداروں کے لیے ایک شرمندگی ہے۔ یہ بدنما داغ ان افراد کے ماتھے پر ہوگا جو خود کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں، مگر نہ ہماری سنوائی کے لیے آتے ہیں، نہ کوئی انصاف دیتے ہیں، صرف میڈیا میں خود کو درست ثابت کرنے کے لیے بہتان تراشی کرتے ہیں، اوازیاں کرتے ہیں۔ ہم پرامن احتجاج جاری رہیں گے، ہم پرامن طور پر اپنی زندگی، شناخت اور انصاف کے حق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور جتنا طویل یہ احتجاج چلے گا اتنا ہی شرمندگی ان اداروں کے حصے میں آئے گا۔ شکریہ۔ اچھا، جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو عدالت میں پیش کیا اور 5 روز کا ریمانڈ بڑھا دیا گیا، چھٹی والے دن ان کو عدالت میں پیش کر آپ کو جو 54 دن ہو گئے ہیں، تو کیا پیغام دیا گیا ہے کہ چھٹی والے دن ان کو پیش کیا ہے کہ ان کے اوپر یہ دھرنے کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس دن پیشی ہونی تھی، جس دن پیش کرنا تھا، اس دن ہمارے وکلا اور اہل خانہ سمیت 4 بجے تک کورٹ میں بیٹھے انتظار کیا، اس دن انہیں پیش نہیں کیا گیا، اور دوسرے دن انہیں پیش کیا گیا جہاں پہ نیٹ بھی نہیں ہے، پورے بلوچستان میں نیٹ کو بند کر دیا گیا تھا اور عدالتوں میں وکیل بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ تو ان دنوں پیش کرنا یہ باور کراتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اختیار میں کچھ بھی ہے، مطلب ہمارا یہاں پہ دھرنا دینا اور انصاف کی امید لگانا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں آگے، یا وہ جو پرامن یا سیاسی طریقہ کار ہے اس کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں۔ سمیدین صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 1% جو امید ہے اگر ہوگی 90% ہم نا امید بھی ہو چکیں گے، پھر بھی ہم اپنا دھرنا جاری رکھیں گے، تو ایسے اقدامات کے بعد جو آپ کی 1% کی امید تھی اس میں ابھی بھی کوئی کرن باقی ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک بات ہمیشہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف امید ہی ہے، اور ہم جو گزشتہ 15 سالوں سے 20 سالوں سے انصاف کے وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ان عدالتوں سے، ان انصاف کے دروازوں سے بار بار مایوسی ملی ہے۔ ایک امید، وہ اس چیز کی امید ہے کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہم اس جبر کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاستی اس جبر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہماری امید اس جدوجہد میں ہے، ہماری امید اس مزاحمت میں ہے، ہماری امید اس چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ریاستی جبر کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ہم اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہم اسلام آباد میں آئے ہیں، ریاست کی طرف سے جو ایک رویہ رکھا جاتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ بلوچستان سے آئے، فیملیز یہاں پہ انصاف کا توقع لے کے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ان کو خالی ہاتھ لوٹایا جاتا ہے۔ شاید ریاست کی طرف سے یہ ایک غلط فہمی ان کے ذہن میں آتی ہے کہ شاید یہ مائیں، یہ فیملیز جو انصاف کی توقع لیے یہاں آئے تھے اور وہ یہاں سے واپس خالی ہاتھ چلے جائیں گے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر بار آئیں گے جب بھی ریاستی جبر ہوگی، جب بھی ریاستی جبر اپنی انتہا کو پہنچے گی، ہم ہر بار شہر اقتدار سے آ کے پوچھیں گے کہ وہ شہر اقتدار اسی GHQ سے، اسی اسلام آباد سے، اسی پارلیمنٹ سے وہ جو قوانین پاس ہوتے ہیں، وہ جو اقدامات، وہ جو احکامات یہیں سے مل کے وہ بلوچستان میں اس بلوچ نسل کشی کے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم آ کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں بلوچستان میں یہ سب کچھ، ہم آ کے ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ انصاف کے طلبگار ہیں آپ سے۔ اچھا، ایک تو آپ لوگوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال بھی پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے اگر آپ لوگ ہمارے مطالبات نہیں سن سکتے تو ہم کس کے سامنے پیش ہوں، اور دوسرا آپ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ شاید ٹھیک نہیں ہے اس پہ، کیونکہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، اس ہائبرڈ نظام میں، اور وہ فخر بھی محسوس کر رہے ہیں اس ہائبرڈ نظام کے اوپر، تو اس ہائبرڈ نظام میں پھر آپ لوگوں کو بھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے بغیر اس کے کہ ہم پیسفلی احتجاج کریں، ہم پیسفلی اپنے، حکومت بے بس ہے، عدالتیں بے بس ہیں، کسی اور کے سامنے وہ آئیں اپنی بے بسی کا مظاہرہ کریں، وہ آ کے حکومت یہاں پہ بیٹھے ہمارے ساتھ کہے کہ ہم لوگ بے بس ہیں، ہم لوگ ان سے مطالبات نہیں کریں گے۔ ایک طرف وہ پورے دنیا کے سامنے یہ ڈونگ رچاتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ یہاں پہ جمہوری نظام نافذ ہے، اور دوسری طرف سے یہاں پہ آمریت کا نظام ہے، تو وہ آ کے آج بھی ہمیں کہیں کہ یہاں پہ آمریت ہے، ہم یہاں سے خالیات واپس چلے جائیں گے، لیکن جب تک یہ جو 2 روپوشی انہوں نے لگائی ہے، جو
उन्होंने डबल फेसेस लिए हुए हैं कि एक तरफ से यहाँ पे जाबरियत का निज़ाम है, जुल्म और जबर का निज़ाम है, और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि यहाँ पे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाला फेस आपका नहीं चलेगा। आप आए हमसे कहें कि आप बेइख्तियार हैं, हुकूमत की यहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट की यहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस तरीके से एक तरफ से आप बैठे हैं, एक आप जमहूरियत की जो है दावेदार हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। क्यों नहीं है आपके बस में? अच्छा, एक तो उन्होंने एक और भी जिक्र किया ताल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि ये ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो किया जा रहा है, तो उनका कुछ औरतें या कुछ लोगों के हाथ में यरमाल हो रहे हैं, वो किस तरह की तरफ इशारा कर रहे थे, ये आप लोगों को पता चला है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग हुई है, यहाँ पे किस किस्म की फोटोशूट और मार्केटिंग हुई है। ये यहाँ पे कोई फोटो स्टूडियो नहीं है, और यहाँ पे कोई जो इदारे नहीं है जो यहाँ पे नशर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दर्द, वो तकलीफ लिए बलूचिस्तान से, वो जो नाइंसाफ़ी का एक निज़ाम है, हम वो दुनिया को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो जो मुक़्तदर लोग हैं उनको बताने आए कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वो ये इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आए हैं। मैं समझती हूँ बज़ात खुद मेरे लिए ना सिर्फ ये अफसोस का मकाम है बल्कि ये तकलीफ दा बात है, और ये उनके लिए भी, वो जो ये बातें करते हैं उनके लिए ये एक शर्म का मकाम होना चाहिए कि यहाँ पे वो जो माएँ, यहाँ पे बूढ़ी माएँ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भीगती बारिश में वो भीग कर यहाँ पे वो जो है कांप रही हैं, यहाँ पे तपती धूप में, इस गर्मी में, वहाँ पे उनको टेंट लगाने की इजाज़त नहीं है। वो यहाँ पर इस गर्मी में गुज़िश्ता 54 दिनों से उन्होंने अपना एहतजाज जारी किया हुआ है। बजाय इसके कि आप अपना दस्त शफ़क़त उनके सरों पर रखें, बजाय इसके कि आप आएँ उनसे पूछें कि उनके मुतालिबात क्या हैं, आप असम्बली में बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शर्म का मकाम है और कुछ भी नहीं। थैंक यू।